میری محبتوں کو قرار دو قسط نمبر 10۔ حمزہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ پلیز آنکھوں میں سے یہ پٹی ہٹائیں، میشا نے حمزہ سے کہا جو اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کندھوں سے پکڑے لے جا رہا تھا۔ یار صبر کرو جانم، ابھی پتہ چل جائے گا۔ حمزہ نے ہوٹل کے کمرے کے پاس پہنچ کر اس سے کہا اور ایک ہاتھ سے دروازے کا ہینڈل گھما کر اس نے اندر چلا گیا۔ اور میشا کی آنکھوں سے پٹی اتار دی تو میشا پھٹی پھٹی آنکھوں سے حیران ہوتے چہرے کے ساتھ پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی، جو پوری طرح سے ایک دلہن کی طرح سرخ اور سفید پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ پورے کمرے میں گلاب اور موتیوں کے پھول ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ بیڈ پہ گلاب کے پھولوں سے بہت ہی خوبصورت دل بنا ہوا تھا۔ پورے کمرے میں چاروں طرف غبارے بھی لگائے گئے تھے۔ چھوٹی سی ٹیبل اور پھولوں کی پتیوں کے بیچوں بیچ چاکلیٹ اور ونیلا کیک رکھا گیا تھا۔ پسند آیا؟ حمزہ نے میشا کے کان کے پاس سرخوشی کی۔ بہت خوبصورت ہے۔ حمزہ پر یہ سب کہا ہے؟ میری جان، آج کے ہی دن تمہاری اور میری منگنی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ آج کے دن کو اسپیشل بنایا جائے۔ حمزہ نے میشا کے سفید چہرے کی طرف دیکھتے کہا جو اس وقت خوشی سے چمک رہا تھا۔ چلو آؤ کیک کاٹتے ہیں۔ حمزہ نے میشا کا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل کے پاس لے آئے اور پھر دونوں نے مل کر کیک کاٹا اور ایک دوسرے کو کھلایا۔ حمزہ نے اپنے موبائل پر سانگ لگایا اور میشا کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالے دونوں نے کپل ڈانس کرنے لگے۔ بہت آسان سے لفظوں میں بتاتا ہوں، میرے جینے کی وجہ تم ہو، جسے ٹوٹ کر چاہا ہے وہ وجہ تم ہو۔ حمزہ نے میشا کے کان کے پاس آتے اسے شعر سنایا اور اس کی صبح پیشانی چوم لی۔ شانزے جو بیڈ پر سو رہی تھی، نیند میں شاید کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی، نہیں پلیز مجھے نہیں جانا، مجھے چھوڑ دو مما مما۔ ایک دم سے بڑبڑا کر نیند سے اٹھتے چلا پڑی تھی۔ چیخ کی آواز سنتے غازی جو شانزے کے ساتھ والے روم میں سو رہا تھا، بھاگتا ہوا آیا۔ بیڈ پر شانزے اپنے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ غازی نے اس کے حواس پختہ چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ مجھے مما کے پاس جانا ہے، وہ مجھے لے جائے گا۔ شانزے نے روتے ہوئے غازی سے کہا تو غازی شانزے کے پاس بیڈ پہ پیچھتے اسے اپنے قریب کیا۔ کوئی نہیں ہے یہاں اور کوئی نہیں لے کے جائے گا میری جان کو۔ غازی نے اس کے چہرے پہ آتے بالوں کو ایک ہاتھ سے بناتے کہا، نہیں مجھے مما کے پاس جانا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شانزے ایک ہی ضد کیے جا رہی تھی اور غازی اسے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا، پر شانزے پھر بھی ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھی کہ اسے گھر جانا ہے۔ شانزے نے بکھلاتے ہوئے غازی سے کہا جو قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا۔ شانزے نے ایک قدم پیچھے بڑھتے ہی وہ صوفے پر گر گئی اور غازی جو شانزے کے پاس آ گیا تھا، شانزے نے غازی کو پکڑنے کے لیے ہاتھ مارا اور غازی بھی اپنے بیلنس نہ رکھ سکا اور شانزے کے اوپر صوفے پر گر گیا۔ غازی کو خود پر گرتے دیکھ کر شانزے نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی تھیں اور غازی خود سے ڈرتے شانزے کو محبوب سا اس کے گلابی معصوم سے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چپ کر جاؤ، کوئی نہیں ہے، اب اگر ایک لفظ بھی بولا نا، یہیں چھوڑ جاؤں گا، پھر روتی رہنا۔ غازی نے غصے سے چیخ کر کہنے سے شانزے سہم گئی تھی اور غازی سے دور ہو کے کھڑی ہو گئی۔ سوری، وہ تم چپ نہیں کر رہی تھی تو مجھے غصہ آ گیا۔ شانزے کو سہمتے ہوئے دیکھ کر اسے شرمندگی ہوئی تو
بول پڑا اور شانزے کے پاس آیا، پر شانزے جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی پیچھے ہٹ گئی۔ دور رہیں مجھ سے، آپ بہت پیچھے رہیں۔ شانزے نے معصوم کے سارے ریکارڈ توڑتے اس قدر معصوم لہجے میں کہا کہ غازی کو پہلے تو شانزے کی بات سمجھ نہ آئی اور پھر گلا پھاڑتے زور سے قہقہہ لگاتے ہنسا کہ اس وقت رات کے 3 بجے کوئی اس طرح غازی کو ہنستے دیکھتا تو ضرور پاگل پن کا خطاب دیتا۔ یار اسے موٹا ہونا نہیں کہتے بلکہ ہینڈسم ہونا کہتے ہیں، غازی ہنستے ہوئے بولا۔ اور اسے رومانٹک ہونا کہتے ہیں۔ جو تم کہہ رہی تھی نا کہ میں اغوا ہو گئی ہوں، تو ہاؤ رومانٹک اسے۔ غازی نے ہاتھ بڑھا کر گرنے سے بال شانزے کے چہرے پر آ گئے تھے۔ انہیں سائیڈ پر کیا۔ غازی کے گرم سانسوں کی تپش شانزے کے رخساروں سے ٹکرا رہی تھی۔ شانزے کو اپنی ایک پارٹ بیٹ مس ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ غازی کو شانزے کے دل کی دھڑکنیں بخوبی سنائی دے رہی تھیں۔ اتنی معصوم ہو نا تم کہ بس تمہیں اسے ہی رہنا چاہتا ہوں۔ غازی نے ہلکے سے سرگوشی کی اور اپنے ہونٹوں سے اس کے دونوں گال چوم لیے، پر شانزے بنوز اپنے آنکھیں بند رکھے ہوئے تھی۔ مجھے پانی پینا ہے، شانزے غازی کے قریب سے ڈرتے ہوئے ہلکی سی آواز میں بولی۔ غازی جو اس پل دعا کر رہا تھا کہ یہ پل یہیں ٹھہر جائے اور وہ ایسے ہی شانزے کو تکتا رہے۔ شانزے کی آواز پر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ کیا ہوا؟ وہ ناسمجھی سے شانزے کے چہرے کی طرف دیکھتے پوچھا۔ آپ بہت موٹے ہیں، اٹھیے میرے اوپر سے۔ شانزے نے بھڑکاتے ہوئے غازی سے کہا جو قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا۔ شانزے کے ایک قدم پیچھے بنتے ہوئے صوفے پر گر گئی۔ پکڑنے کے لیے ہاتھ مارا اور غازی بھی اپنا بیلنس نہ رکھ سکا اور شانزے کے اوپر ہی صوفے پر گر گیا۔ غازی کو خود پر گرتے دیکھ کر شانزے نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں زور سے میچ کر لی تھیں اور غازی خود سے ڈرتے شانزے کو مبہوت اس کے گلابی معصوم سے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہی کہتے ہیں، غازی نے اس کی شام والی بات دہراتے یاد کروایا، یہ رومانٹک نہیں ہے، آپ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، شانزے نے ناسمجھی سے کہا۔ تو غازی صوفے پر سے احتیاط سے اٹھ کھڑا ہوا کہ کہیں شانزے کو ذرا سا بھی ہرٹ نہ کر دے۔ آپ جا رہے ہیں؟ شانزے نے غازی کو کھڑا ہوتے دیکھ کر ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جا رہا ہوں۔ غازی نے شانزے کے ڈرے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ لیا تھا، اس لیے اسے شرارت سوجی تو تنگ کرنے کی غرض سے بولا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہیں پہ سو جائیں پلیز، شانزے نے معصوم سے لہجے میں روتے ہوئے کہا۔ تو غازی نے شانزے کو روتے دیکھ کر بوکھلا گیا اور فوراً سے شانزے کے پاس آیا۔ یار چپ کرو پلیز، میں بس تمہیں تنگ کر رہا تھا کہ کہیں نہیں جا رہا، یہیں ہوں میں۔ غازی نے شانزے کے آنسو صاف کرتے سائیڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتے شانزے کی طرف بڑھایا۔ پیو اور چپ کرو۔ شانزے کے سو سو کرتے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑا اور ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی ختم کر لیا۔ غازی نے شانزے کے ہاتھ سے گلاس لیتے رکھا۔ چلو آؤ بیڈ پر سو جاؤ۔ غازی نے شانزے کو بیڈ پر لے جا کر لٹایا تو شانزے پھر سے بول پڑی، یار میں یہیں ہوں میری پرنسس، ڈرو مت۔ غازی نے شانزے کو لٹا کر اس پر کمبل اڑا دیا اور خود پاس ہی بیٹھ گیا۔ کیوں؟ شانزے نے غازی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے زور سے پکڑ رکھا تھا، جیسے میلے میں ایک چھوٹا سا
بچہ گم نہ ہوئے کی صورت میں اپنے ماں باپ کا پکڑنے لگتا ہے۔ شانزے آنکھیں بند کرتے سو گئی تھی، پر غازی ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پر انگلیاں پھیرتے کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ روشن سی صبح کمرے میں اتری تو غازی کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے اپنے سینے پر سر رکھی شانزے کو دیکھا جو سوتے ہوئے معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ غازی نے سوئی ہوئی شانزے کا سر اپنے سینے سے ہٹا کر تکیے پر رکھا اور اس کی پیشانی چوم لی اور کتنی ہی دیر تک اس کے معصوم سے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ پر شانزے گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ غازی کے لمس کو محسوس نہ ہو کر پائی تو غازی کو بھی اسے چھیڑنے میں مزہ آنے لگا۔ چہرے پر انگلیاں پھیرتے اس کا ہاتھ گلابی ہونٹوں پر ٹھہرا اور اس وقت غازی کا شدت سے دل چاہا کہ اس کے لبوں کو چھو لے، پر وہ نیند میں اس کی بے خبری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا اور اٹھ کر فریش ہونے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ غازی ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد کمرے میں آیا تو شانزے اٹھ چکی تھی اور فریش ہو کر غازی کا ٹراؤزر شرٹ پہنے اس میں ایک چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ غازی محبوب سا شانزے کو اپنے ان کپڑوں میں دیکھ کر خوش ہوا۔ چلتا اس کے پاس آیا۔ ٹراؤزر شرٹ بہت ہی تھا جسے شانزے نے ٹراؤزر کے پاؤں میں سے بھی فولڈ کیے ہوئے تھا اور شرٹ کے بازو بھی فولڈ کیے ہوئے تھے۔ پھر غازی آہستہ آہستہ چلتے شانزے کے پاس آیا۔ میں کیا کروں؟ آپ نے واک کراتے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے کپڑے بھی لے آنا؟ میں نے تمہیں واک کروانا ہے۔ میرے پاس اور کپڑے نہیں تھے تو یہی آپ کا نظر آیا تو پہن لیا۔ شانزے نے غازی کی نقل اتارتے منہ بسوڑ کر کہا۔ شانزے کی بات سنتے غازی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی جو شانزے کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ کیا ہنس کیوں رہے ہیں؟ شانزے نے غازی کو ہنستے دیکھ کر پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں تم ان کپڑوں میں بہت پیاری لگ رہی ہو، غازی نے شانزے کو گہری نظروں سے دیکھتے کہا تو غازی کی نظر پانی کے قطروں سے بھیگی اس کے گلابی ہونٹوں تک گئی۔ غازی خود کو خود ہوتے روک نہ سکا اور جھک کر اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں سے چوم لیا۔ شانزے شوق کے عالم میں جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ شانزے نے غازی کی اس حرکت کے بارے میں پوچھا۔ غازی نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے چپ کروایا اور کھینچ کر اپنے قریب لے آیا اور اپنی انگلیوں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھونے لگا اور جھک کر اس کے بال بناتے اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے دی۔ دور ہٹیں پلیز۔ شانزے غازی کے قریب میں بڑھل ہو رہی تھی اس لیے اسے خود سے دور ہٹانے لگی تو غازی بھی ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ سارے رومانٹک سین کا ستیہ ناش کر دیتی ہو، غازی نے اس مصنوعی غصہ دکھاتے کہا۔ آپ بار بار میرے پاس آ کر چپک کیوں جاتے ہیں؟ دور رہ کر بات نہیں ہوتی آپ سے؟ شانزے نے غصے سے غازی کو گھورتے ہوئے کہا۔ میری محبت کی انتہا ابھی تم نے دیکھی نہیں ہے۔ جس دن دیکھ لو گی نا اس دن خود پر رشک کرو گی اور یہ پاس آنا اسے چھیننا نہیں بلکہ محبت کرنا کہتے ہیں۔ غازی نے محبت سے چور ہوتے لہجے میں کہا تو شانزے غازی کو لو دیتی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں پیار کا ایک گہرا سمندر اس کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ ان آنکھوں میں شانزے کا عکس تھا اور اس پل شانزے کے دل کی دھڑکن دھڑک اٹھی اور فوراً سے اپنی آنکھیں جھپک لیں، پر غازی کی گہری نظروں نے شانزے کو آنکھیں چڑھتے دیکھ لیا تھا۔ چلو آؤ آج تمہیں شاپنگ کرواتا ہوں،
اور آج کا پورا دن تمہارے نام۔ غازی نے بات بدلتے شانزے سے کہا تو وہ بھی غازی کی بات سنتے تھوڑا ریلیکس ہو گئی، پر شانزے کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ غازی نے اسے جھجکتے دیکھا تو نرم لہجے میں پوچھا، کیا ہوا؟ اور میرے بال کون بنائے گا؟ ابھی گھر پہ تو مما بناتی تھی۔ شانزے نے معصوم سے لہجے میں اپنا مسئلہ بیان کیا۔ غازی شانزے کی بات سنتے ہنس دیا۔ چلو اب میں ہوں نا، اب میں کروں گا، پھر ناشتہ کریں گے اور پھر شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ غازی نے شانزے کے ہاتھ پکڑتے اس لیے لے جا کر صوفے پر بٹھایا اور ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر اس کے بال بنانے لگا۔ مجھے آئس کریم بھی پھر کھانی ہے۔ شانزے نے بال بناتے غازی سے کہا، میری سویٹ سی وائف جو جو کہے گی وہ سب کھلاؤں گا۔ غازی نے پیار سے شانزے کو کہا تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ سچی کھلائیں گے؟ شانزے نے غازی کے بازو پکڑتے کہا تو غازی اپنی اس چھلی کو دیکھ کر ہنس دیا اور سر ہلایا، اور پھر غازی کے لیے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب شانزے نے خوشی سے اس کے گال پر بوسہ دیا، اور اس پل غازی کو لگا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ یہ شانزے نے سچ میں اس کے پل پر کس کی